نبی پاک محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ ہزار بار بشویم دہن بمشکو گلاب، نام تو گفتن کمال بے ادبیست، قابل صد احترام و تکریم معزز سامعین، میرے دوستو، بھائیو، بزرگو، عزیزو، یہ اسلامی نعمتاں بڑیاں اوکھیاں بڑیاں ساڈے تائیں، بہت کچھ مسلمانوں دا خرچہ ہویا ہے اس تے، یہ انہاں دے خلوص نو اللہ رنگ لایا ہے۔ حضور دی نظر عنایت ہے کہ جڑا اسلام اصلی حالت اینی توڑی پڑ آیا ہے کہ انہاں شہید تے غور کرو نا، جڑے حالات تو رسول اللہ گزرے یا رسول اللہ دے صحابہ کبار گزرے، اسی تاں بڑے عجیب جے دور وچ پھس گئے آئے، حالانکہ سانو کسی نو بھی یہ احساس ہی نہیں رہا کہ ساری ذمہ واری کی ہے۔ حدیث شریف ہے نبی پاک کا فرمان علی شان کہ ایمان دے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ برائی نو ہاتھ نہ روکو، دوسرا درجہ ہاتھ نال نہیں روک سکتے تو زبان نال روکو، زبان نال نہیں روک سکتے تو کم از کم انہوں دلوں برا جانو۔ اسی انہوں آخری درجہ ہی چھڈی بیٹھے ہیں۔ یہ علماء نے اس حدیث پاک کی تشریح فرمائی ہے نا، فرماتے نے سب تو پہلا برائی نو ہاتھ نال روکنا یہ ذمہ واری گورنمنٹ دی ہے۔ ساڈی گورنمنٹ جو ٹکر دی رانت پئی کھڑی، انہوں نے یہ سوچ کو نہیں بھی ساڈا منصب کی ہے، اسی کرنا کی ہے۔ ہوں اسی بھی اننے کو نہیں ہے کہ سانو بھی آمدہ پیا ہے بھی یہ رانت صرف پیسہ دی، یہ رانت صرف لالچ دیے۔ اور دوسرا درجہ مایا جی تسی ہاتھ نال نہیں روک سکتے تو زبان نال روکو، یہ ذمہ واری علماء دی ہے۔ جڑے علماء حضرات بھی کرسی دے چکر وچ سانو بھی کوئی بنا ملے، اسی حضور دے دین ہی چکی رہنا، اور وہ قوم کدی عزت نہیں پاندی جڑی رسول اللہ دے دین تو منہ موڑے، کرسیاں میں نے منہ کرے انہوں نے لتر ہی بج دے۔ بے شک بے شک۔ اور تیسرا اور آخری درجہ کہ کم از کم عام مسلمان برائی نو جدو برا جانے، وہ گل ہی ختم۔ کوئی کسی دی پارٹی دے نغمے لاپتا ہے، کوئی کسی دی پارٹی، یعنی آدھیاں سوچے ہی ختم ہو۔ حالانکہ کسی زمانے مسلمان دا کردار آ جنہوں تاریخ دے اوراق محفوظ کیتی بیٹھے، جڑے محو نہیں ہو سکے۔ حضرت سیدنا سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ جڑے سومناتھ دیاں اپنا بیت المقدس دیاں چابیاں لے لیاں نا، فتح ہو گیا، بیت المقدس آزاد ہو گیا، جڑا وزیر آ اس کا جناب تھوڑے دل کی مراد پوری ہو گئی، ہوں حج کر لو۔
تھوڑے ذمے حج فرض ہے. آپ رو پے فرمان لگے حج جوگا خرچہ کوئی نہیں میرے کو. اس وزیر آخا جڑے ڈھیر لگے پہ خزانے دے، میں قوم دا مال ہے، میرا مال ہے. الہی مسلمانوں میں وہی آن پیدا کر، کوئی ایوبی جیسا سلطان پیدا کر. بس اللہ آدھا فضل فرما گل تاں بن دیے. رمضان المبارک دا مہینہ تے مسلمانوں کو اتنی بساط کو نہیں آئی کہ صبح و شام دا کھانا آدھے بچیاں نو کھوا سکتا. اتنی ہمت کو نہیں آئی. بڑیاں تکلیفاں برداشت کر کے حضور ہجرت فرمائی. پہلے حبشہ دی طرف ہجرت دی اجازت ہوئی. 94-95 نفوس قدسیہ انہاں ساحل سمندر دے رستے ہجرت کیتی کشتیاں چ. سمندر دا سفر کشتیاں چ. انہاں لوگوں کو پوچھو جنہاں سمندر ویکھا، یعنی اپنی جان تے کھیل کے ہجرت کیتی. جی میں ہون ہوندا پیا ہے جی شیطان دا مارا نبی پاک نا نجم شریف دیاں سورت کی تلاوت حضور کرتے پہ جی شلاق وقف فرمایا نا کہ شیطان وچوں ہی مشابہ آواز کرتے وچ 2 لفظ وچ کر دیتے اتالیکم لولا. مشرکین سمجھے بھئی ساڈیاں کتاں نو حضور نے تسلیم کر لیا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ آواز پھیل گئی بھئی صلح ہو گئی، کافرہ نے اسلام قبول کر لیا ہے، نبی پاک انہوں نے صلح کر لی ہے. این کرتے معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے. وہ بیچارے حبشہ چوں واپس آئے. پہنچے مکے شریف پتہ لگا بھائی نہیں معاملہ دوڑتے بڑھنا کئی شہید ہوئے. انہاں بڑیاں مصیبتاں نال مکے شریف وچ داخلہ ہویا. اخیر نبی پاک نو حکم ہویا بھی سونا ہن ہجرت کرو. ہجرت فرمائی اور وہ ہجرت بڑی اوکھی آئی. اج اگر وہ تصور آوے نا اکھی دے سامنے کڑا منہ نو آ جاتا ہے. حضرت سیدنا پیر مولا علی پاک جس ویلے پڑھے نا مدینے شریف پیراں چ خون وگدا ائی پیر زخمی آ پہاڑی سفر. انہاں لوگاں آدھے جسم دی پرواہ نہیں کیتی، جان دی پرواہ نہیں کیتی. یہ پرواہ کیتی ہے تو صرف ایمان دی اسلام. نبی پاک مدینے شریف آ کے پہلا کام مسجد دی بنیاد رکھی، مدرسہ بنایا اصحاب صفہ. مسلمانوں دا سکھ دا ساہ لینا، رڑے نماز پڑھنا، بامی تبادلہ خیال کرنا بغیر کسی نقصان دے، بغیر کسی دکھ دے، یہ بھی نہ گوارا ہویا. مکے آنا مکے آنا کچھ آدھے راہ سن بدماش انہوں نے ڈیوٹیاں لائیاں کہ تسی گئے کرو تو مدینے شریف دیاں چراگاہاں وچوں مسلمانوں دے مال مویشی بجا لیا کرو. وہ آمن مسلمانوں دا مال بجا لے جاویں. حضور نو
شکایت ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی تسی پھیرا گیڑا مارا کرو آدھے مالاں نوں تاکہ انہوں دے ذہن وچ یہ گل ہوئے بھی مسلمان آدھے مال دی حفاظت بھی کر دے نیرا سنیا مال نہیں. نبی پاک دے دو صحابہ پھیرا مارن گئے انہوں دی نیت نہیں آئی. ابو مکے دا وہ بدماش ڈاکو قرز بن جابر فاری وہ مسلمانوں دے اٹھ واڑتے تو انہوں بندہ پیا جی طریقہ اس زمانے بھی سارے اٹھن کٹھا باندھ لینا گلا ٹور لینا. حضور دے غلام نے چلے تے تیر چڑھایا تو انہوں دی طرف سٹا ڈراون واسطے بھی انہوں کوئی پتہ لگے بھی مال ہی ساڈا تے ساڈے کول کوئی نہ جاندے. وہ اللہ دی قدرت انہوں تیر وجائی تھے قرز تو مار گیا موقع. وہ جڑے اندر نال آئے وہ گئے پیچھا تو نہ جا ابو جہل نو آکھا بھی مسلمانوں دی ایڈی جرت انہاں تواڈے بدماش نو مار دیتا. ہن غور کرو اس معاشرے دا حال کیا جس معاشرے وچ بدماش نو روکن والا بندہ ہی کوئی نہیں آ. خیر ابو جہل نے رسائے قریش سدے مکے دے ٹھلیرے ٹھلیرے بندے کٹھے ہوئے سارے انہاں باہر مشورہ کیتا کہ این کرو تجارت دا مال کٹھا کرو. ابو سفیان دی زیر قیادت قافلہ روانہ کرو شام نو. اس مال دا جتنا نفع ہوئے یا جتنا اصل مال ہوئے آپ اندر جو لینا کچھ نہیں اس سارے دا اصلہ خریدو. وہ مسلمانوں دے خلاف آپ بھرپور جنگ لڑنی ہے معاذ اللہ حضور نو شہید کرنا ہے تے سارے صحابہ نو بھی تحقیق کرنا ہے کہ مدینے شریف دی اٹھنا ایک بجا لینی ہے. اے منصوبہ بنا. خیر اللہ کریم نے آدھے سونے محبوب نو دسا سونے اسلام دے خلاف آج سازش ہوتی پئی ہے. ابو سفیان نو مال تجارت لے کے شام گیا بہت بڑا بھاری منافع انہوں ہاتھ آیا. نبی پاک دے صحابہ عرض کی تھی حضور جی اے مال جو اپنے تے خرچ ہونا ہے تے بدر کو جو مال لگ سی آپ کھو لئیے بھئی جیڑا جو بننے ہی اپنے لگنا ہے اپنی پر وہ سارا بندوبست ہوتا پیا ہے آپ ہی تدارک کریے. نبی پاک چاہتے آئے بھی اس قافلے نالوں کدے مشرکین مکہ نال براہ راست جنگ ہوئے نا کہ اللہ اسلام دی حقانیت واضح کرے کہ کفار ہمیشہ سے دب جاویں یہ بہتر ہے. پر حضور نے انہاں صحابہ دے مشورے نو رد نہ فرمایا تیاری فرمائی. مسلمان رمضان المبارک دی 13 نو 14 نو نکلے 17 نو بدر ہے چپڑے 100 کو سفر ہے بدر سیدھا لندن مدینے شریف. ہن تو خیر سڑکاں بن گئی بدر شریف ساحل سمندر تے ہے یعنی مکے شریف تو جڑا ہجرت والا راہ نا سمندر دے ساحل دے نال نال وہ 450 کو بدر تک ہے تے بدر تو سیدھا چڑھ دے نو 100 کو مدینہ شریف ہے. یعنی اے راہ پرانا ہجرت والا 550 کو ہے ایک پاسے دا. یہ جڑا سعودیہ نے ہن راہ سیدھا کڈا ہے یہ 450 کو ہے. حضور نکلے ابو سفیان نو کوئی محسوس ہو گیا
بھئی ساڈا یہ منصوبہ کسی بندے نہ بھی دسا تو اللہ کریم حضور نو دسی چا آشکار ہو جاسی. خیر نبی پاک دو صحابہ دی ڈیوٹی لائی بھی تسی جا کے پتہ شر کرو بدر دے علاقے چو بھئی جڑا راہ ہے مکے والا دا بھئی وہ قافلہ کتھے ہے ان دی کی صورت حال ہے. وہ بدر تک گئے پوچھا بدر والوں کو انہاں کہا نہیں اتنے کوئی قافلہ نہیں. ابو سفیان دا آیا بھی کو نہیں انہاں تھوڑی دیر اٹھ بہائے. انہاں لوگوں کو پوچھا دسا جڑے لوگ بھیڈاں بکریاں والے مال مویشی والے بیٹھے آئے. انہوں نے پتہ لگا تسلی ہوئی بھئی نہیں حالے قافلہ ابو سفیان دا کو نہیں. جس نے ابو سفیان پڑھا اس پوچھا بدر والوں کو مت نبی پاک دے کوئی جسوس آئے ہوئے کوئی صحابہ آئے ہوئے. انہاں کا نہیں سانو حضور دے کسے جسوس کا نہیں پتا. البتہ دو آدمی اٹھاں تے سوار آئے تو تیرا پوچھ دے آئے. انہیں قافلہ ٹھہرایا تے فٹافٹ جتھے انہاں اٹھ بہائے آئے نا اٹھ گیا. وہ جڑے اٹھاں دے لیڈنے پے آئے انہاں نو مل تے ویکھا تے انہاں دے وچ کھجور دی گٹک دے ریشے آئے. وہ سمجھ گیا کہ یہ نبی پاک دے غلام ہیں. اینا اٹھاں مدینے شریف دیاں کھجوراں کھا دیاں ہوئی ہیں. اس بڑی تیزی نال ساحل بدر وچوں رستے تو ہٹ کے قافلہ روانہ کیتا تے زمزم نو تیار کیتا قافلے تو الگ کر کے کہ تو سرپٹ اٹھ نو دوڑا مکے جا تے ابو جہل نو دس بھئی تواڈے قافلے نو خطرہ ہے. نبی پاک دے صحابہ تواڈے قافلے نو لٹنا چاہندے ہیں جلدی نکلو آدھے قافلے دی حفاظت کرو. اس نے عرب دا دستور ہوندا ہا انہیں خیر دوڑایا اٹھ نو مکے شریف جا کے تے اس اٹھ دیاں نک والی تھاراں تو کٹ دیتا. وہ جویں مطلب ہے وہ زور نال ساہ لوے تو سارا اٹھ ہی رتو رت ہو گیا کہ خونو خون تو عجیب جہی ہوتی صورت حال بن گئی. تو جڑا اتنے آ انہیں واہ ویلا کیتا بھئی نکلو کفار قریش جلدی نکلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے قافلے تے حملہ کرنا چاہتے ہیں کہ مینوں ابو سفیان گلا ہے بھی تسی قافلے نو بچاؤ. خیر انہاں بڑی جلدی نال ایک لشکر نو ترتیب دیتا. جہاں لشکر 1000 تو اٹھتے آ تے 1200 تو گھٹ آ. یعنی یہ بندے دا اٹھ شبہ کرتے آئے ایک ٹائم دے کھانے دے. یہ تو نبی پاک اندازہ لایا بھی یہ ایتے بندے ہیں. خیر انہاں کہا بھئی جڑے قریش مکہ ہیں رسائے مکہ صاحب ثروت لوگ سردار وہ ایک جنا آپ نال چلے تے ایک نال بندہ آدھے بھاویں کرائے تے لے چلے تے بھاویں اثر رسوخ نال ایک بندہ نال لڑائی آستے لے چلے. وہ دو بندے چلے. خیر حضرت عباس کی باری آئی. انہاں کہ تو بابے عبد المطلب دا پتر مکے دا سردار ہیں تو بھی نال بندہ لے چل. آپ خیر ایک بندے نو فرمایا بھی تو میرے نال چل. اس نے کہا تو بابے عبد المطلب دا پتر ہیں میں تینوں انکار نہیں کر سکنا ضرور چلنا پر گلاں دو نے. یہ میں اتنے مر گیا قصہ مک گیا کوئی روڑا ہی کوئی کہ جے اسی پکڑیج گئے حضور دے غلامہ سن پھڑ لیا او مڑ فدیہ لشے
کہ میں غریب ہاں، میرے کو فدیہ کوئی نہیں، میرا فدیہ کون دے سی؟ آپ اندر وعدہ کیتا بھی تیرا فدیہ میں دیساں، کہ آپ پکڑیج گئے تا وہ فدیے دے معاملے تو پریشان نہ ہو، وعدہ کر لیا۔ ٹرن لگیا حضرت عباس نے آدھی بیوی حضرت ام فضل نو اگلے مکان مکان در مکان وہ بلایا، کوئی زمین کھٹی وہ کوئی سونا پورا ہویا چند اوکیا وہ کٹتے آپ دیتا، یہ میں جنگ تے پہ جانا، بندہ موت فوت دی بائی ہے کہ جی ایویں کیویں معاملہ ہو جاوے تے سونا ضائع نہ ہوئے، یہ کٹ لوی ایتا حضرت فضل نو دیوی، ایتا عبداللہ نو دیوی، ایتا فلانے نو، ایتا فلانے نو، اے آپ انہوں سمجھا کے تو سونا میں پور دیتا۔ آ گیا لشکر، خیر کسی نے ابو سفیان بدر دی حد تو نکل گیا، اس واپس بندہ گلا مکے شریف بھئی قافلہ میں لے کے نکل آیا، ہن تسی نہ آؤ، بھئی قافلہ میں خطرے چکٹ لے آئے، ہن کوئی خطرہ نہیں کہ میں مکے شریف اپنا نہ تو تسی نہ نکل۔ عتبہ نے، ولید نے، یہ جڑے رسائے مکہ ہے نا، انہاں سدا سارے سرداراں بھائی آپ ہکو کو جہاں ہیں، رسول اللہ کی برادریاں ہیں، جڑے مسلمان ہوئے کوئی اپنے پتر بھرائے عزیز تو عزیز جنگ دی صورت کو نہیں۔ ابو سفیان دا پیغام آ گیا ہے بھائی قافلہ خطرے چوں نکل آیا ہے، آپ واپس چل گئے۔ ابو جان نہ مننا، اس الٹا کوئی گلاں کیتیاں ولید نو، تینوں اڑا کو پتر حذیفہ نگی امدا ہے، وہ فلانے نو فلانا رشتہ دار نگی امدا ہے، اسی بدر جساں ہیں، اٹھ جاتے شراباں پیساں ہیں، بدماشیاں کرزاں ہیں، سارے عرب ساڈی دھاک بہ جیسی مکے چو چلے بدر آتے جشن منایا نے فتح دا دیر بیٹھے منہ فتح جیڑی تواڈی ہو سی اگاں اس ہو جسے نہ مننا۔ خیر اس تانا دیتا مکے دے سردار نو، عتبہ نو، کہ تیرے پھیپھڑے پھول گئے مسلمانہ دے نام تو ڈر گیا ہے۔ خیر عمر مکے والا کول کیوں جی اس گلاں ہائیاں، انہاں آکھا یہ تو پتہ لگ سی بھئی میرے پھیپھڑے پھولن کے تیرے نہ مننے آ گئے۔ یہ پہلوں اپنے بدر شریف انہاں جڑے پانی دے آئے نا خوہ انہاں تے قبضہ کر لیا، پکی جگہ آئی اتھے آ کے بہ گئے۔ بڑا مان، بڑا غرور، چار چار تلواراں ایک ایک کافر کو، دوئیں دوئیں گڑے دوئیں دوئیں ہتھاں چ نظریہ ہے آپ یہ سی مسلمانوں نو وہیں بے دریک قتل کرسائیں بھئی ایک تلوار ٹوٹ گئی تو دوئی ٹوٹ گئی تو تری ٹوٹ گئی تو چوتھی، اے حال آئے دے گانے گاون والیاں رنا نچن والیاں شراب پیواون والیاں وہ بدماشی دا سامان نال تے مسلماناں دی جنگی صورت حال کی آئی، کل بندے 313 مقابلہ 1100 بندے نال تے بندے او جنہاں دا نا قریش دا لغوی معنی ہے غالب آمدن، انہاں نو قریش تاں سدیا ہے بھی یہ دنیا تے جندے نال لڑدے آئی یہ غالب آمدے۔ ہن قریش نہ ہے مچھی دا جیڑی ساریاں نو کھا جاندی ہے اونوں کو نہیں کھاندا،
اس بہادری دی وجہ تو 313 صحابی تے 6 زرہ 8 تلواراں 2 گھوڑے یہ جنگی سازو سا روزے رکھے ہوئے پیٹ تے پتھر بننے ہو واہ مولا انہاں صحابہ دے جذبے دے صدقے پاکستان تے کرم جس خلوص نال انہاں او دے نبھائے اس خلوص دے صدقے ساڈے تے بھی کرم اسی کس چکی پیسان لگے مہربانی فرما پیٹ تے پتھر بننے ہوئے انہاں پکی تھان تے جتھے جتھے وہ کھوہ آئے انہاں تے قبضہ کر لیا مسلمانوں واسطے جیڑی جگہ بچی وہ ریتڑی ہن بھی وہ جڑی جگہ ہے نا بدر شریف حاضری ہوئے تھا ریت ہے البتہ جتھے حضور دا عریش مبارکہ جتھے حضور بیٹھے آئے نا اتنے مسجد بنی ہوئی اتوں ہی کھڑو تے ویکھی نا تو بدر دا میدان سارا ہی نیما ہے ڈگے آندا ہے تو حضور تو بیٹھے ملازم پر فرمان دیا سارے پانی پیون بھی کوئی نہیں جڑے پانی دے ہوا ہے خوب کارآمد وہ نہ قبضے کر لے شیطان نے وسوسہ پایا مسلمانوں کے دلائیں کہ تسی آندے نے اسی ساڈا دین حق ہے اسی حق تے آئے وہ کافر ہیں پانی بھی انہاں کول ہے پکی تھان ٹرن نو بھی انہاں کول ہے تواڈے کول پانی کو نہیں پیون نو ٹرن واسطے آئے ریتا ہے ٹرا بھی نہیں جاتا یہ جس نے وسوسہ پیا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ رحمت فرمائی یا اللہ میرے غلام جس خلوص نال آئے نا اس سے برقرار رکھ تیرے منہ سے جو نکلی فوراً بارش آئی یا بارش آئی بڑا سارا تالاب بنا لیا مسلمانہ وہ پانی نہ بھری وہ ریتا جڑا وہ بیجتی پک گیا پکی تھارے چکڑ ہو گیا وہ سارے مصیبت رو پائے گئے یہ اللہ نے کرم سے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں کافر حملہ کریں نا تو شنہ کرنا تیرہ نہ روکنا ہے جسل میں آکھاں اسل حملہ کرنا ای سب بدی ہوئی نبی پاک اٹھی جے آدھے غلامہ نوئی وین دے جاتے واہ خوش نصیب ہو حضرت سیدنا سواد بن غزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش طبع صحابی آئے رسول اللہ نے حضور نو امدہ ویکھتے نا نیڑے کہیں اگیرے ہوتے کھڑو رہے میں صف جو دو قدم آگا ہوں گے نبی پاک نے چھڑی مبارک آئی نا کہ حضور نے چھڑی لائی فرما استوے یا سواد برابر کھڑا ہو اگر لکا کھڑا ہے غریب نواز وانو اللہ انصاف دا پیکر بنا دے گلا ہے آج جیری بینو چھڑی ماری نے میرا کو قصور ہے میں بدلہ دیو ساڈے نال ٹھگی ہوتی پئی ساڈے مولوی بھی بکاؤ ہیں تے سیاسی بھی بکاؤ ہے یہ ہر بلا وکی ہوئی انہاں نو خدا تے اعتبار کوئی نہیں انہاں نو چکر تے اعتبار ہے خلوص منگو اللہ کولوں شہنشاہ نے
اسی ویلے آ سوات آدھا بدلن لے سانو چپ کرا دیں تو بندہ بولے نا مولوی ساڈے تو خدائی ہو جائے لے تو پتہ ہی کون نہیں جمہوریت کی ہوندی ہے پارلیمانی نظام کی ہوتا ہے کہ اسلام دے نیڑے کیڑا ہے حالانکہ ساڈے دور وچ پڑھایا جاتا تدبیر المنزل بھی پڑھی دی ہے سیاست البلد بھی پڑھی دی ہے باقاعدہ سیاست پڑھائی جاتی ہے درس نظامی پر اج ہن کیسٹری ملا 404 حکم وے اسلامی نظریے دا کہ طاقت دا سرچشمہ اللہ ہے بے شک ایویں ہے یہ ایسا لا الہ الا اللہ پڑھا ہے نا یہ ہر مسلمان دا یقین ہے کہ طاقت دا سرچشمہ اللہ ہے کیونکہ قرآن آتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر تے پہلا اصول جمہوریت دا پہلا قاعدہ طاقت دا سرچشمہ عوام ہے جندہ پیڑی اٹی ڈنگی ہے اسلام دے خلاف ہے ان دا محل نصر ہویا کوئی فائدہ دے سی یہ وجہ ہے کہ بندے ناکام ہیں کوڑے تا ناکام ہیں کہ ہون بجلی نہیں جانی ہونا ہی نہیں ہونا اور یہ سیاست دی نظر لوگ حسد دی آگے سڑ گئے کہ چوکھے اگاں لگ گئے کم از کم اللہ رسول اللہ دا ادب نصیب ہوئے آمین قرآن دا ادب نصیب ہوئے آمین اسلام دا ادب نصیب ہوئے آمین نہیں ہونا چاہیے جی میں ہوندا پیا یہ غلط ہے جس ویلے اصول ہوئے نا اسلام دے اصول نو بھی ویکھو تے مڑ جمہوریت نو ویکھو جمہوریت تواڈی کی لگدی ہے تواڈا تے اسلام ہے ایک قاعدے قانون چوڑیاں دے بنائے ہوئے ہیں ساڈے بنائے ہوئے نہیں سانو جڑا اللہ بنا تے دیتا ہے وہ قرآن ہے اس سے تے عمل نہ ہن تھوڑی کوڑ سنتے رہے نے کسے گل تے کوئی پورا اترا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی آپ دے دور حکومت ایک بندہ گھیو لئی جاندہ ٹھڈا آیا ڈگ پیا وہ بھانڈا جڑا پکڑ ہویا گھیوا ڈل گیا یا زمین تے ڈلا زمین چوس لیا اس اوتھے ہی بھانڈا چ رکھا کہ واپس آیا سیدنا فاروق اعظم دی خدمت رینا تواڈے دور زمین میرا گھیو کھا گئی ہے کہ چلو لے دیو اج پوچھے نہ سیاستداناں کو چل وکھا جتی پا لئی کورڑا ہتھ لے لیا سکا جی آیا بھانڈا پیا تھا نشان ہے جی گھیو ڈلا زمین پی لئی آپ پیر دی ٹھوکر ماری میں زمین کیا رسول اللہ دے غلام نے عدل دے تقاضے پورے نہیں کیتے تو میرے دور ہی لوکاں نے گھیو کھانی ہے انہیں واپس کر یہ ٹھوکر مار سا قیامت توڑی زلزلے آ سا سارا گھیو زمین کٹ باہر آپ فرمایا میاں بھانڈے چ گھت لے تے گھریں جاتے تول لوی جے ٹھڑے تا عمر ذمہ وار ہے آئے ہے نظام اسلام آئے کوڑانی ہے جمہوریت اللہ کرے حضور نو ترس آ جاوے ساڈے تے آمین اس ملک تے ترس آ جاوے جویں درویشاں دے جوڑیاں دا صدقہ عنایت فرمایا نے اویں نو استحکام فرما آمین مضبوط فرما میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اس غلام نے یہ عرض کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں لے میاں اللہ کا رسول حاضر ہے آدھا بدلہ لے حضرت سواد عرض قدر غریب نوازا میں نے چھڑی ماری نے میرے گلے کرتا ہے کہ ننگا ہے جسم
میں ننگا ہے تھوڑے گلے تو کرتا ہے. حضور دوئی باری بولنے کا موقع نہیں دیتا. کرتا مبارک. حضرت سواد چھڑی سدی چا بھجتے آئے مہر نبوت دا بوسا. میاں کر کم آدھا کہ سونے میرا کم ہو گیا. میں کون ہاں؟ میری حیثیت کی ہے؟ سونے جنگ تیارے دل چ حسرت آئی سونے دے مہر نبوت دا بوسا نہیں لیا. کرم فرمایا نے آپ پہ موقع دیا. جنہ چ خلوص ہوئے انہوں نے مانا. بظاہر بندے وے دیا ہے مشرقین مکہ نہ لڑن پہ جاندے جنگی ساز و سامان آئے کہ کی کر سے کسی دے ہاتھ پتھر ہے کسی دے ہاتھ کھچی دا کھاں بڑا ہے کوئی لڑکا چاہی کر کہ قریش مکہ نہ لڑائیے. پر مانا غالب سائیاں کیوں؟ اللہ دا نبی ساڈے نال کہ جدے اللہ دا نبی ہے حق ہوتے. بے شک بے شک بے شک. ای حضور کی سڑا دے غلامان میں نظر مانی نا کہ حدیث مبارک بیٹھے آن مباشر طلبی ہوئی. مشرقین مکہ نے مباشر طلبی کی تھی کہ یا رسول اللہ جی ساڈے جوڑ دا کوئی ساڈے مقابلے دا بندہ ہے گلو. ترائے انصار صحابہ مدینے شریف دے رسول اللہ دے غلام گئے مولیے مارے ہویا چادرہ نہ یا کھڑوتے پوچھا اینا تسی تعارف کراؤ کون نے نہ دسا اسی انصار صحابہ بچوں آئے مدینے شریف دے. انہاں کا نہیں تسی تا ہڑوا من والے بندے نہیں کاشتکاری کرن والے تواڈے نال اسی نہیں لڑنے ہیں تسی ساڈے جوڑ دے نہیں نے. جاؤ ہٹ جاؤ کہ نبی پاک نو عرض کرو ساڈے جوڑ دے بندے گلین. حضور پوچھا کیویں؟ اگر جی ساڈے نال نہیں لڑدے کیاں دن کہ سونا ہوا دن ساڈے جوڑ دے بندے گلو. اسڑے رسول اللہ دی نگاہ نبوت اٹھی. فرمایا اینا علی ابن ابی طالب. حضرت مولا علی کتھے؟ اسد اللہ الغالب سیدنا امیر حمزہ کتھے؟ ابو عبیدہ بن حارث کتھے؟ تھوڑا جیا غور کرو کہ نبی پاک نو دین تے مان کیڈا کہ یقین کیڈا کہ حضور دی خواہش ہے یہ دین دی نا تو قربان ہوئے تو پھر میرا گھر قربان ہے. دوئے سکے چاچے تریا چچا ذات پائی. ترائے جوان آئے انہوں عتبہ شیبہ ربیہ سرداران مکہ. عتبہ بولا ہاں ہن لطف حاصل. حضرت امیر حمزہ تسی ازمودہ کارو تھوڑی بہادری دے سکے ہر پاسے ذرا ونڈ کرو. آپ فرمایا عتبہ تو ہی بڑا شمشیر زن ہے تجربہ کار ہے کہ میں بھی بڑا تجربہ کار. آپ دونوں کا ایک ایک ہاتھ ہو جاسی. تیرا پتر ولید بھی جوان ہے میرا بھتریا علی بھی جوان ہے. یہ جوان جوان آمنے سامنے. شیبہ بھی بڈھا ہے تو میرے بھرا بھی بڈھا ہے. یہ بڈھڑے بڈھڑے ایک دوسرے کا قدم آپ لے سے. ٹھیک ہے مباشر طلبی دی جنگ شروع ہوئی. ایک کی وار کیتا ہے حضرت امیر حمزہ نے. عتبہ دی لاش تڑپ دی گئی. جی ہٹتے ویکھا تو حضرت علی بھی ویلے ہو گئے. شیبہ نے حضرت ابو عبیدہ نو زخمی کیتا وہ نہ کی. مولا علی وار کیتا تے ٹیک کر کے
یہ پہلی جنگ دا آغاز ہوا ہے. یہ اتبا کون آ، ولید کون آ، شیبہ کون آ، ایتھوں مڈ بچا ہے کربلا دا. اے امیر معاویہ دا نانا ہے اتبا، ہندا دا پیو ہے، اور ولید ہندا دا برا ہے، امیر معاویہ دا ماما ہے. اے حالت ایمان چین، او حالت کفر چین. وہ رسول اللہ دے دین نو مٹاون آئے، اے مدینے والے رسول اللہ دے دین نو بچاون آئے. ایس گل دا بدلہ لویجا ہے حضرت سیدنا امام حسین پاک. یہ ملا بکواس کر دینا ہے. حسین ایتی غلطی کو نہیں، جیڑا غلطی نو مندا ہے وہ قرآن دا منکر کافر ہے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا دا معنی کی کر سکتے؟ اللہ کرے انہاں ملہ دے دلائیں چوں آل بیت دا حسد نکل جاوے. ہم بھی خاندان دی جیڑی جھوٹی شراب انہاں دسیے ان دا اثر انہاں دی اولادیں چ بھی جس. ایس گل تو راند پئیے. ہن دسو کیا حضرت امیر حمزہ غلطی کیتی گئی؟ حضرت علی غلطی کیتی ہے؟ رسول اللہ دا حکم مننا نے نا. آج آئے کلمت اللہ دی خاطر خالصتاً جہاد آ ایندی سزا ملی ہے کربلا ہے. ملا علی پھر دین دیو تے جی جانگ آئی شہزادے جاندے پہ نام پتہ بھی جائلان دے پوتر جائل 7 پیڑیاں جائل. یہ نہیں پڑھنا آندہ تو کسی پڑھے ہوئے کل سن لو. اس گھر کو آگ لگی گھر کے جائلان دیاں سن سنتے آپ ہی جائے سارا کبوری خارجی ہو. وہ جو آل و سنت دا عقیدہ ہے وہ بھی اجنبی پہ لگتا ہے. کوئی آل بیت دا ذکر کرے فوراً فتوہ کہ جی پھٹ گیا فلان ہو گیا ڈھیل ہو گیا. میں پوچھنا مولویو آل و سنت دی تعریف تک ہو. آل و سنت صدے کہیں نو پر پڑھی لکھی تعریف ہو گئے. کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اللہ کرے سنو سمجھ آ جاوے آل و سنت کا نسخہ. جتن توڑی رسول اللہ دے ذکر نال حضور دی آل دا ذکر نہ ہوئے دوران درود شریف بھی نہیں مکمل ہو. پڑھ دیا شاہ بھائی اللہم صلی علی محمد. سرکار فرمایا نہیں تو درود ناقص. حضور کامل کی میں اسی فرمایا میری آل دا ذکر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. ہون صحیح ہون مکمل ہے. اور پوچھو تو صحیح انہاں حضرات کولوں کہ جڑا درود شریف پڑھدے نے نماز وچ آندے آل بیت کچھ بھی نہیں. اللہ معاف کرے وہ الفاظ بول دیں جی جرت کر کے مسلمان تو نہیں بول سکتے. جس بندے نو ایمان دی حلاوت نصیب ہوئی وہ نہیں بول سکتا، سن ہی نہیں سکتا. چلو تسی آل بیت نو کچھ بھی نہ سمجھو پر جڑا درود شریف پڑھتے نے نماز وچ ان دی حیثیت کا بیان کرو. وہ کیوں پڑھیندا ہے؟ آناف دے نزدیک واجب ہے. حنفی فتویٰ پہ دین دین جڑا نمازی نماز پڑھے آل بیت تے درود نہ پڑھے نماز واجب ہو لیادا ہے. دوئی باری پڑھے نہیں ہوئی. تے شافعی فتویٰ دیتی بیٹھے نے درود ہی فرض. سونیا جڑا تیری آل بیت تے درود بھول گیا اس نیتی نہیں. آل بیت نو چھڑ دیو تسی پکے ٹھکے ہی سی. میں تو کوئی اعتراض نہیں پر راہ سدھا جہنم والا کھڑا. جنت والا رات آل بیت بھی غلامی ہے، پنجتن پاک بھی غلامی ہے.
کہ رسول اللہ دے صحابہ دی غلامی اچھی یہ صحابی دا آڑ لیتے تھے آل بیت دی انکار کریں تو صحابیت تو شروع ہی حضرت علی تو ہوئی پہلا صحابی رسول اللہ دی امت ہے علی ہے اللہ کرے تیرے دل چھے میری گل اتر بھی جائے آمین تینوں ایمان دی حلاوت مٹھاس نصیب ہوئے جنگ شروع ہوئی 70 بندہ مشرکین مکہ چو قتل ہوئے 70 بندہ قید ہویا باقی بچ گئے ذلیل و خوار ہو وہ جڑا 70 بندہ قتل ہویا ہے ان دے وچوں 5000 فرشتہ تے 312 صحابی رسول آئے 5312 صحابی تے فرشتے جنہ رلتے 25 بندے قتل کیتے ہیں باقی سارے کلے مولا علی قتل کیتے اور ان دا صلہ علی نو کی ملا حضور نے فرمایا قیامت تک باب آدم تو لے کے قیامت تک جنہوں دنیا قتال العرب آندی ہے پوری دنیا چو بہادر میں او پیر علی جدی گردے رانو کو لیے پڑھ سکتا اے جنگ بڑے آسن طریقے نال اللہ جتوائی اسلام دی دھاک بہ گئی جڑا 70 بندہ قتل ہویا انہوں نے نبی پاک ایک ویران کھوا ان دے بے شٹا یعنی حضور نے کافراں دیاں لاشاں دا بھی احترام کیتا سبحان اللہ انہوں نے ایویں چھڑتے نہیں آیا ہے پر ستم بالا ہے ستم حضرت سیدنا امام حسین پاک جس ویلے کربلا گئے نا آن دن مولوی ہویا کچھ نہیں مولوی جی تو تو کچھ نہیں ہویا نقصان تو ساڑھے گھر دا ہویا بڑا تو کچھ نہیں ہویا بنی غافریہ دے لوگ آئے نواسہ رسول تشریف لے آئے سلام عرض کیتا پوچھا حریم نواز کدے دا ارادہ ہے مستورات ناڑن بچے ناڑن قافلے کی صورت ہے اب فرمایا ایتھے دا ارادہ ہے ٹھہرن دا گیا کتنی دیر میں قیامت تک پریشان ہو گئے ہو حریم نواز مور نبوت تے چڑھتے کھیڈن والا مدینے شریف سواریاں کرنا میں ہاں حکم میں سرکار فرمایا آئے جڑی تہاڈی جگہ ہے نا تو پیسے لے لو سونا یہ جگہ پیدا ہی تیرے نانے کی خاطر ہو تیری خاطر پیدا ہو اسی کون ہے اب میں نہیں میں امام وقت کا میرا حکم ہے لے لو لے لو میں ہوں سنو اگلی گل اسی اتنے شہید ہو جسان تانوں ڈر ہوسی شامی فوجاں دا جس ویلے شامی فوجاں ٹر جاویں نا ساڈے لاشے ننگے پے ہو سی پیراں نال ہتھاں نال مٹی اڈاویا ہے تاکہ وہ مٹی ساڈے جسماں دا پردہ بن تانوں خوف دامنگیر ہوئے شامی فوجاں دا کہ تواڈیاں عورتاں پانی بھرن دے بہانے لگدیاں نہیں تھوں خوراک تو انہاں نوں آکھو پیراں نال ہتھاں نال مٹی اڈاویں ساڈے لاشاں تے مٹی پے
یہ کئی دے لاشے آئے، انہاں دے لاشے آئے جنہاں دے بارے رسول اللہ فرمایا انا تارکم فیکم الثقلین، میں دوئیں بڑیاں شاناں والیاں شئیں چھڈی جانا تواڈے تے خیال کریا ہے میری آل بیت کے بارے خدا تو ڈریا مایا یہ تواڈیاں عورتاں بھی یہ ہمت نہ کریں نا کہ تواڈے بچے کھیڈن والے انہاں نوں آکھیا ہے کھیڈن دے بہانے مٹی اڈاون ہتھاں نال تے پیراں نال بھی ساڈا پردہ بن جائے۔ ایتا ایک سلوک تا ہویا ہے رسول اللہ دے گھر نال، اور اے ملا ہن توڑی کوڑ مارے ایڈے ایڈے کوڑ مارے نے حدیث دا نام لے تے پناہ خدا الیاذ باللہ صحیح حدیث دا انکار کر دے۔ افسوس ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، جی کسی دا مقدر ہوئے ڈھیندا ہر کسی نو وہی ہو کامیاب ہوئی ہو سی جن دا عقیدہ رسول اللہ دے بارے صحیح ہو سی، ان دا عقیدہ صحیح نہیں ہونا باوے کعبے دے خلاف ہے ملٹی تے بھر جاوے اس دوزخ نو جان۔ عقیدہ صحیح کرو رسول اللہ دے بارے، رسول اللہ دی آل بیت دے بارے، رسول اللہ دے صحابہ دے بارے، سیدنا اولیاء کاملین دے بارے۔